ایک دن ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا کہ ایک وزیر بھاگتا ہوا بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے ایک گاؤں میں نامردوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ تمام آدمی بچپن سے نامرد نہیں ہیں بلکہ جوانی میں ہو رہے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور حکم جاری کر دیا کہ تفتیش کرو، لیکن اس وزیر نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جب بھی میں ان سے کوئی بات پوچھتا ہوں تو وہ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوئی گندی بیماری ہے یا ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس لیے ہم ان کو کوئی سزا بھی نہیں دے سکتے۔ بادشاہ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بادشاہ کا ایک عقل مند وزیر اس کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، مجھے ایک ہفتے کا وقت دے دیں، میں پتہ لگا کر اور تفتیش کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ملک کے اس گاؤں میں نامردوں کی تعداد روز بروز بڑھتی کیوں جا رہی ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس وزیر کو اجازت دے دی، پھر وہ وزیر گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے نکل گیا۔ وزیر چلتے چلتے جب اس گاؤں میں پہنچا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ اس گاؤں میں بدکاری جیسے گندے کام کا کوئی نام و نشان تک بھی نہیں۔ یہ دیکھ کر اس کی پریشانی حیرانی میں بدل گئی۔ پھر وزیر نے بھیس بدل کر پورے گاؤں کے ایک ایک گھر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا شروع کر دی، لیکن پھر بھی اسے وہاں کوئی سراغ نہ ملا۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ سلامت کو جا کر کیا جواب دوں گا۔ انہی سوچوں میں گم وزیر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا تو وزیر کو بھکاری سمجھ کر دوسرا فقیر بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے اپنا حال احوال بتانے لگ گیا، اور وزیر سے پوچھنے لگ گیا کہ کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن وزیر نے اس فقیر کو کچھ نہ بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کا بھی وہاں سے گزر ہوا جو پردے میں تھی، اور اس نے اپنا سارا جسم ایک بڑی سی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، لیکن اس عورت کے چلنے کے انداز سے وزیر کو اس پر کچھ شک ہوا، کیونکہ چلتے ہوئے اس نے عجیب سی نظروں سے وزیر کو کچھ اشارہ کیا تھا۔ وزیر اس کے اشارے کو سمجھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ عورت ایک جھونپڑی کے اندر چلی گئی اور وزیر بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وزیر جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس عورت نے اپنے جسم سے پردہ ہٹا دیا اور کپڑے اتار کر وزیر کو اپنے ساتھ بدکاری کرنے پر مجبور کیا۔ وزیر نے سوچا کہ اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنی ہی پڑے گی۔ پھر وہ اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگا۔ جب اس عورت نے وزیر کے ساتھ اپنی پیاس بجھا لی تو اچانک اس عورت نے ایک خنجر اٹھایا اور وزیر پر وار کرنے لگی اور وزیر کو نامرد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وزیر نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور اپنی تلوار اس کے گلے پر رکھ دی۔ وزیر سمجھ گیا کہ یہ وہی عورت ہے جو مردوں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد ان کو نامرد کر دیتی ہے۔ پھر وہ اس عورت کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب بادشاہ کو اس ساری صورتحال کا پتہ چلا تو بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ پہلے تو اس عورت نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر جب بادشاہ نے اپنی تلوار اس کی گردن پر رکھی تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں گاؤں کے ایک رئیس کی بیٹی ہوں۔ جب میری شادی ہوئی تو میرا شوہر مجھے پہلی رات ہی دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ وہ رئیس جس کی بیٹی پر گاؤں کا ہر شخص مرتا تھا، اب سب لوگ مجھ پر تنقید کرنے لگے، مجھے طعنے دینے لگے کہ یہ لڑکی ہی ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس صفحہ ہستی سے مردوں کا نام و نشان تک مٹا دوں گی، اور ہر مرد عورت سے زنا کرنے کے لیے تڑپے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہارے شوہر کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے ایک شخص کی سزا سب کو کیوں دی؟ جس نے جرم کیا تھا تم اس کا مقدمہ قاضی صاحب کے پاس لے جاتی تو قاضی صاحب ضرور تمہارے حق میں فیصلہ سناتے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس عورت کو ساری زندگی قید کی سزا سنا دی۔